میرا نام طبیل جانسن ہے اور آج جو میں موضوع پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے نجات اور سربراہی۔ سب میں ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آمین۔ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں، اگر آپ نے آج توبہ کر لی ہے اور آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے تو اب آپ نئی مخلوق ہیں اور پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو اب آپ نئے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے نجات پا لی ہے اور آپ نے یسوع المسیح کے نام پہ بپتسمہ لے لیا ہے اور آپ اگر آج اس کی سربراہی میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بادشاہی کے وارث ہیں۔ پر اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نجات کا تعلق صرف بپتسمے سے ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز سے ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے نجات میں بڑھتے جاؤ۔ آمین۔ اور نجات آپ کو صرف بپتسمے سے نہیں ملتی۔ ویری کلیئر میں بپتسمے کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں۔ Baptism is only a public declaration that you are Christian۔ بپتسمہ ایک مسیحیت میں اظہار ہے کہ اب آپ خداوند کے بدن میں شامل ہیں، اب آپ خداوند کی کلیسیا میں شامل ہیں۔ آپ کو بپتسمے کے بعد خداوند کی سربراہی میں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو نجات میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم نجات کو دیکھیں۔ بائبل کہتی ہے کہ خداوند میں جو لوگ بڑھتے ہیں خدا ان کو عزیز رکھتا ہے۔ جب آپ خداوند کے قریب جائیں گے تو خدا آپ کے قریب آئے گا۔ کلام مقدس یوں فرماتا ہے کہ ابلیس شروع سے خونی ہے اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے۔ آمین۔ اور جب کلام مقدس نے ابلیس کو یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ وہ شروع سے ہی خونی ہے تو آئیں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ خونی کس طرح سے ہے اور بائبل نے کیوں کہا کہ وہ شروع سے خونی ہے۔ سب سے پہلے جو ابلیس نے خون کیا وہ آدم اور حوا کی روحانی زندگی کا کیا، جو آج تک بہت سے لوگوں کی روحانی زندگی ٹوٹنے کا باعث بنا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا خداوند کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، وہ صرف نام کے مسیحی ہیں اور کردار ان کا مسیح جیسا نہیں ہے۔ پر اگر آپ صرف نام کے مسیحی ہیں تو آج اپنے کردار کو بھی، اپنے کریکٹر کو بھی ڈیولپ کریں اور کہیں خداوند میں گھٹوں اور مسیح مجھ میں بڑھے۔ خداوند میں نجات پا چکا ہوں، میں نجات پا چکی ہوں، اب مجھے سربراہی میں چلنے کی توفیق دے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا بندہ کہتے ہیں اپنی پرانی انسانیت اتار کے نئی انسانیت پہن لو۔ جب آپ نجات میں آ جاتے ہیں، یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنی پرانی انسانیت اتار کے نئی انسانیت پہننے کی ضرورت ہے، کیونکہ پرانی انسانیت گناہ کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور نئی انسانیت روحانیت میں بڑھنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جب آپ پرانی انسانیت میں تھے، جب آپ پرانی مخلوق تھے تو آپ گناہ کی ڈیمانڈ کرتے تھے، پر جب آپ نے نجات کو قبول کیا، آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تو اب آپ نئی مخلوق ہیں۔ اب آپ کچھ نیا ڈیمانڈ کریں، کہیں خداوند مجھے بڑھا، کہیں خداوند مجھے استعمال کر، کہیں خداوند میرے سائے سے بھی لوگ شفا پائے۔ ہاللیلویہ۔ اور آج بھی خداوند کے ایسے سور میں موجود ہیں، آج بھی مسیحی لوگ موجود ہیں جو بولتے ہیں اور بدروئیں نکل جاتی ہیں، جو حکم دیتے ہیں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی ایسے مسیح بن سکتے ہیں اگر خداوند کے کلام میں مرج ہو جائیں گے، اگر خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور کہیں خداوند مجھے بڑھا، مجھے کھڑا کر، مجھے تراش اور مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آمین۔ اور آج بہت سے لوگ نجات یافتہ ہیں، ان کے پاس نجات نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگوں کے پاس نجات نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نجات کیوں کر ضروری ہے۔ آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے اور خدا کے درمیان ایک جدائی کو محسوس کیا ہوگا۔ وہ جدائی ہی آپ کو نجات کی طرف لے کر جاتی ہے، کیونکہ جب تک آپ اس جدائی کو محسوس نہیں کریں گے تب تک آپ نجات کو بھی محسوس نہیں کریں گے اپنی زندگی میں۔ تو جدائی کا ہونا بھی ضروری ہے اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم سب گناہ گار تھے اور یقیناً جب یسوع مسیح صلیب پہ تھے اور جب ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں کیل ٹھوکے جا رہے تھے تو ان کے ذہن میں آپ کا اور میرا نام تھا، ان کے ذہن میں یہ دن
تھا جس دن میں آج آپ کے ساتھ کلام کو بانٹ رہا ہوں، اور جب وہ ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوا رہے تھے خداوند یسوع مسیح، وہ جانتے تھے کہ میرے پیارے بیٹے اور میری پیاری بیٹیاں اب خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ سب کے سامنے یسایہ چیپٹر 59 ورس 1 اور 2 کی تلاوت کروں گا۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان ایسی جدائی کر دی ہے، اور ہمارے گناہوں نے اسے ہم سے رپوش کی ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ آج خداوند کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ وہ آپ کی دعاؤں کو سن نہ سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ آپ کو بچا نہ سکے۔ وہ اس لیے نہیں سنتا، وہ اس لیے نہیں بچاتا کیونکہ ہم بدکار ہیں، ہماری بدکاری نے اسے ہم سے دور کر کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی بدکاریوں میں سے باہر نکلیں اور خداوند کی سربراہی میں زندگی گزاریں۔ خدا پاک ہے اور انسان ناپاک ہے۔ جب ہم بدکاری کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم خداوند کی پاکیزگی کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ اور آئیے میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے رومیو 3 باب اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ 24 آیت، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلاصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، ہم مفت راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں یسوع مسیح میں جو مخلاصی ہے اور اس کے فضل میں ہم مفت راست باز ٹھہرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کل مسیحی لوگوں پہ آج خداوند کا فضل ہے اور غیر قوموں پہ خداوند کا رحم ہے۔ جتنے لوگوں نے یسوع المسیح کو قبول کیا، آج ان پر فضل ہے۔ خداوند کا انکنڈیشنل لو ان کی زندگی میں ہے، اور آج جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، خداوند کی فیورز آپ کی زندگی کا پارٹ ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور فضل اور رحم میں فرق ہے۔ آئیں پہلے رحم کی ڈیفینیشن کو دیکھیں۔ رحم، ایک شخص اپنی بائک پر جا رہا ہے اور اس کو سارجنٹ نے روک لیا، اور سارجنٹ کہہ رہا ہے کہ بیٹا آپ کا ہیلمٹ کدھر ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہیلمٹ بھول گیا ہوں، میرا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ہے، مجھے جانے دے۔ اور سارجنٹ اس پہ رحم کر رہا ہے، چل ٹھیک ہے تیرا ہیلمٹ گھر ہے پر تیرا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ہے، تو چلا جا۔ اور وہ اس کو رحم کے سبب سے جانے دیتا ہے۔ پر آئیں اب دیکھیں فضل کی ڈیفینیشن جو کل مسیحی لوگوں پہ ہے۔ وہی شخص دوبارہ آتا ہے اور ایک اور سارجنٹ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تیرا ہیلمٹ کدھر ہے؟ اور سارجنٹ کو وہ کہتا ہے بھائی میرا عزیز آئی سی یو میں ہے، مجھے جانے دے۔ اور سارجنٹ کہتا ہے اچھا تیرا عزیز آئی سی یو میں ہے، یہ پکڑ 500 روپے، اپنے لیے ہیلمٹ بھی لی، یہ پکڑ اور 500 روپے اپنے عزیز کے لیے فروٹ بھی لے کر جائی، یہ پکڑ اور 500 روپے اپنی پاکٹ میں بھی رکھی۔ یہ اس کا فضل ہے۔ جن چیزوں کے آپ حقدار بھی نہیں ہیں، آپ کو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کے فضل میں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کا فضل ہے۔ تو اگر آپ یسوع مسیح سے دور ہیں اور آج تک آپ رحم میں ہیں، تو آئیں میرے عزیزو اس کے فضل میں آ جائیں اور خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں اور توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور اس کی سربراہی میں اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آپ اور میں خدا کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ اب ہم روشنی ڈالتے ہیں سربراہی میں۔ یسوع مسیح کو اعمال کی کتاب میں 99 دفعہ اور تمام نئے عہد نامے میں 616 دفعہ ربی اور سربراہ کہا گیا ہے۔ جب آپ کا یسوع مسیح ربی اور سربراہ ہے تو لازم ہے کہ جو بات یسوع مسیح نے کہی ہے اس پر عمل بھی کریں۔ ہمیں صرف نام کے مسیحی نہیں بننا بلکہ ہمارا کردار بتائے ہم مسیحی ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں لوکا 6 باب اس کی 46 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ جب ہم خداوند کے کہنے پر عمل نہیں کرتے اور ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں پر پھر بھی پرانی زندگیوں میں ہیں، تو ہم اسے کیوں خداوند کہتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، پر وہ جب خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے منہ سے تو خدا کے قریب ہے پر اپنے دل سے خدا کے قریب نہیں ہے، اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اس کے کردار میں ڈھل کر اس سے دعا کرنی ہے۔ آمین۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے متی 7 باب اس کی 21 آیت، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ ہم اکثر
खुदावंद को है खुदावंद कह के दुआएं करते हैं, पर हम खुदा की मर्जी पर नहीं चलते और हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए हमें खुदा की मर्जी पर चलना जरूरी है ताकि खुदा की बादशाही में हम दाखिल हो जाएं। और आज बहुत से लोग खुदावंद में अपनी जिंदगी को देकर, खुदावंद की सरबराही में अपनी जिंदगी को देकर फिर भी अपनी पुरानी जिंदगी की चीजें दोबारा रिपीट करते हैं, और यह सबसे डेंजरस बात है। कलाम मुकद्दस कहता है जिस तरह निलाई हुई सूरनी वापस दलदल में लौटती है, हमें उस तरह दलदल में नहीं लौटना, बल्कि खुदावंद की कामलियत में बढ़ते जाना है। जिस तरह खुदावंद पाक है, हमें पाक बनते जाना है ताकि हम खुदावंद की अहम मर्जी को पूरा कर सके अपनी जिंदगी में। और अगर हमें किसी से भी कोई गिला है तो हमने उसे मुआफ करना है, क्योंकि खुदावन ने हमें मोहब्बत करना सिखाई, हमने मोहब्बत करनी है। यीशु मसीह ने सलीब पे भी कहा इतना कुछ सहने के बाद कि ए खुदा इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते ये क्या गुनाह करते हैं, ये क्या करते हैं। तो हमें भी इसी तरह लोगों को मुआफ करना है और कहना है खुदावंद इन्हें मुआफ कर, ए खुदावंद इन्हें नजात दे, क्योंकि हमारा काम अब इंसाफ नहीं करना, हमारा काम लोगों के लिए मोहब्बत रखना है, हमारा काम लोगों को मुआफ करना है और उनकी तौबा के लिए, उनकी नजात के लिए दुआ करना है। मेरे अजीजों, अगर आप किसी के लिए अपने दिल में करवाहट रख के दुआ कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप दुआ करेंगे तो लाजिम है कि यीशु मसीह की, खुदावंद की असल मोहब्बत आपके अंदर होनी चाहिए, और जब असल मोहब्बत आपके अंदर होगी तो खुदा आप में रहेगा और आप खुदा में रहेंगे, और फिर जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। दाऊद से सब कुछ छीन कर ले गए, वो दुश्मनों के पास नहीं गया, वो सबसे पहले खुदा की हजूरी में बैठा और उसने कहा खुदावंद मैं क्या करूं, और खुदावंद ने कहा अब जा। अक्सर हम खुदावंद को पीछे रखते हैं और अपनी मुश्किलात को आगे रखते हैं। जब हमने अपना सरबरा खुदावंद को रखना है तो हर चीज में खुदावंद को प्रायोरिटाइज करना है, हर चीज में खुदावंद को अहमियत दे दी है, हर चीज में खुदावंद से पूछना है कि खुदावंद मुझे बता मैं क्या करूं। और यकीनन जब आपको खुदा बताएगा तो आप अपनी जिंदगी में हर चीज में, जिंदगी के हर एक हिस्से में सरफराजी पाएंगे। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी जिंदगी को मसीहियत में स्टार्ट करते हैं तो आपको 5 चीजों को जहन में रखना जरूरी है। स्टार्ट शुरू होता है ऐसे, स्टॉप ट्रस्टिंग ऑन योर सेल्फ एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन गॉड। हमने खुद पे यकीन नहीं रखना बल्कि खुदावंद की जात पे रखना है, क्योंकि मैं जो हूं सो मैं हूं उसका नाम है। जब हमारे अंदर मैं आ जाती है तो हमारे फॉल करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने अंदर मैं को ना आने दें और कहें खुदावंद मैं नहीं, मेरा रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। आमीन। उसके बाद टी, टर्न अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट बाइबल कैन से सिन। हर वो चीज जिसे खुदा का कलाम गुनाह कहता है, आपको अपनी जिंदगी में उसे तर्क करना है। आमीन। तीसरी चीज, ए, अटेंड अ स्मॉल हब ग्रुप और फेलोशिप। आपने रफाकत को जारी रखना है, आपने रूहानी लोगों के साथ रफाकत रखनी है, क्योंकि कोयला कोयले को जला देता है। अगर आप उन कोयलों के अंदर जलते रहेंगे जो खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े हैं, अगर आप उन कोयलों में रहेंगे जो खुदावंद के कलाम की आग में जल रहे हैं, तो आप भी उनके साथ जलते रहेंगे। ऐसे रूहानी भाई, ऐसे रूहानी बहनें तलाश करें। ए, अटेंड अ फेलोशिप। जब आप फेलोशिप अटेंड करेंगे, जब आप रूहानी लोगों की गैदरिंग में जाएंगे, तो उसी तरह जिस तरह वो खुदावंद के कलाम के साथ आग में भड़क रहे हैं, आप भी खुदावंद के कलाम की आग में भड़केंगे। आमीन। और उसके बाद आर, रीड एंड ओबे बाइबल एवरी डे। हर वो चीज जिसे खुदावंद का कलाम कहता है कि गलत है वो छोड़ दें, और हर वो चीज जिसे आप खुदा के कलाम में पढ़ रहे हैं उस पर अमल भी करें। और लास्ट पे टी, ये स्टार्ट पूरा हो गया। और टी, टेल अदर्स अबाउट योर न्यू रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। जब आप खुदावंद में आए हैं तो अब अपना नया रिश्ता लोगों को बताना शुरू करें, इरशाद आजम को फैलाना शुरू करें, रूहें बचाना शुरू करें। और मेरा ख्याल है कि मसीही लोगों का सबसे बड़ा मकसद अगर कोई होना चाहिए तो वो रूहें बचाना होना चाहिए। मेरे अजीजों, नजात में आ जाए, मेरे अजीजों सरबराही में जिंदगी गुजारे, और मेरे अजीजों लोगों तक अपनी गवाही को पहुंचाएं और इरशाद आजम को पूरा करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं, और मैं आपके लिए बरकत चाहूंगा। कदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, खुदावंद जितने लोगों ने आज कलाम को सुना है,
یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھل کو لے کر آئے. خداوند انہیں تراشے، انہیں بنائے. آج کا کلام ابلیس ان کی زندگیوں سے چرا نہ پائے، بلکہ یہ کلام پر چلیں، عمل کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. خدا باپ ان سب کو آپ اپنے فضل میں، اپنے روح میں، اپنے روح کے مسا میں، اپنی نجات میں، اپنی حکمت میں، اپنے کلام میں، اپنے روح کے پھلوں میں، اپنی روح کی نعمتوں میں، اپنے وفاداری کے فضل میں، اپنی ہیلنگ میں، ڈیلیورنس میں، میریکلز میں، زور میں، پلانز میں، فیورز میں، فارگیونیس میں، اور ہر اس چیز میں خداوند جو آپ کی طرف سے آتی ہے اس میں بھی، اور ان سب چیزوں میں بھی انہیں بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں خداوند یسوع مسیح کے فتح اب نام سے. خداوند یہ سب کچھ میں روح اور سچائی میں خدا باپ آپ کے جلال کے لیے مانگتا ہوں. آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو آل.